السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ فنا تیرے عشق میں قلم از ماہنور خان، قسط نمبر 2۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ان دونوں نے میچنگ کے کلر پہنے ہوئے تھے۔ اس نے کچھ سنا تو نہیں؟ اینزو نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں اور اس کے پاس آیا جو نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ ایکسکیوز می، کیا آپ مجھے لائبریری کا پتہ بتا سکتی ہیں؟ وہ اطالوی زبان میں بولا۔ وہ سمجھ تو گئی تھی پر بول ہی نہیں جاتی تھی۔ کیا آپ کو میرے سر پر ہیلو نظر آ رہا ہے؟ نہیں نا؟ تو ہیلو آفس جا کر معلوم کریں۔ اس نے انگریزی میں اسے بتایا اور آگے چل دی۔ وہ سمجھ گیا تھا اسے اطالوی زبان نہیں آتی۔ ارے ایٹیٹیوڈ تو دیکھو ذرا اس کے۔ وہ بھاگتا ہوا آیا اور حیات کے سامنے آ کر رکا۔ ہیلو، میں لورینزو، اور آپ کی تعریف؟ نہ جانے کیوں اس کا حیات سے بات کرنے کو دل کر رہا تھا۔ اف، یہ بے شرم انسان مجھ سے پٹے گا۔ حیات نے اپنی کرسٹل سرمئی آنکھیں اٹھا کر اس کی کالی گہری چمکدار آنکھوں میں دیکھا اور اسے اس کی آنکھیں بے حد زہر لگیں۔ پر لورینزو کو اس کی سرمئی آنکھیں بے حد پیاری لگی۔ کیا دنیا میں ایسی آنکھیں بھی ہوتی ہیں؟ سوال خود سے تھا۔ آج ان کو دیکھنے کے بعد اب سے تو ہوتی ہیں، جواب بھی خود کو دیا گیا۔ اینزو کی نظریں آنکھوں سے ہٹتی تو چہرے پر جاتی۔ حیات کو اس کا اس طرح سے دیکھنا بے حد عجیب لگا۔ حیات نے بھی ایسی آنکھیں پہلی مرتبہ دیکھی تھی جو اس شخص کے دو جذبات ساتھ بیان کر رہی تھیں، اس کی اچھائی بھی اور اس کی برائی بھی۔ وہ آنکھیں پڑھ لیتی تھی پر آج اسے پڑھنا بے حد مشکل لگا۔ وہ ان آنکھوں کو اور نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے نظریں پھیر گئی اور اس کے پاس سے گزر گئی، وہ بھی بنا کچھ کہے۔ لورینزو کو اس کا اس طرح سے نظر انداز کرنا اپنی توہین لگی۔ شاید وہ پہلی لڑکی تھی جس نے اس کی بات تک کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ آگے بڑھا اور اس بار اس نے حیات کا ہاتھ پکڑا۔ ہاتھ پکڑنے کی وجہ سے اس کے چلتے قدم تھم گئے۔ اس شخص کا لمس بھیانک تھا۔ وہ حیرت سے پلٹی اور ایک نظر اپنے ہاتھ کو دیکھا جو اس کے ہاتھ میں تھا، پھر بنا وقت ضائع کیے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا۔ تھپڑ کافی زور کا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے حیرت ہوئی تھی کہ کوئی لڑکی اتنے زور کا تھپڑ مار سکتی ہے۔ ادھر سے آتا ڈیوڈ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بیلا اور لونا بھی آتے آتے رک گئیں، اور بہت سے لوگ اینزو کو جانتے تھے چونکہ وہ سوشل میڈیا پر اپنی سنگنگ اور لکس کی وجہ سے کافی مشہور تھا۔ آج پہلی مرتبہ اسے لوگوں کا دیکھنا برا لگا تھا۔ اس نے جھٹ سے حیات کا ہاتھ چھوڑ دیا اور بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گی؟ وہ غصے سے دھاڑا اور آگے بڑھا کہ ڈیوڈ نے جلدی سے اسے پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے، اسے بتاؤں تو صحیح اس نے ہاتھ کس پہ اٹھایا ہے؟ اس کی اتنی اوقات کہ مجھ پہ ہاتھ اٹھائے گی؟ اس کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس بھری محفل پہ اس پہ ہاتھ اٹھائے گا۔ یقین کرنا مشکل تھا، بے حد مشکل۔ لونا جلدی سے ادھر آ گئی تھی۔ اینزو کے غصے سے وہ خود بھی ڈرتی تھی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے بھائی؟ حیات، اس نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ تم جانتی ہو اسے؟ اینزو اب اس پہ بھڑکا۔ جی بھائی، یہ میری دوست حیات جس سے میں آپ کو ملوانا چاہتی تھی۔ تو اتنی چیپ دوستیں رکھی ہوئی ہیں تم نے؟ اس نے حیات کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ میں اتنی دیر سے آپ کی فضول بکواس برداشت کر رہی ہوں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کا جو دل کرے گا آپ وہ کہیں گے۔ ویسے چیپ تو آپ خود ہیں جو دوسروں کا ہاتھ ان کی اجازت کے بنا پکڑتے ہیں۔ آج تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اگر آج کے بعد ایسی کوئی بھی حرکت کی تو ڈائریکٹ منہ توڑوں گی، سمجھے؟ مس حیات کو غصہ بھی آتا ہے۔ ویسے تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ کوئی حور ہو، کوئی پری ہو جس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے میں مرا جا رہا ہوں؟ چلو تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، ابھی معافی مانگ لو، ورنہ
ورنہ کیا مسٹر؟ وہ 2 قدم آگے ہوئی اور اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھا جو دغاباز تھی۔ یہ جذبات پل میں بدلتی تھی۔ اب ان آنکھوں میں صرف غصہ، انا، جنون اور نفرت عیاں ہو رہی تھی۔ تمہیں اپنے ہاتھوں سے جان سے مار ڈالوں گا۔ آپ کی اس بات کا جواب میں اپنے شعر سے دوں گی، اور میں شعر 2 ہی صورت میں سناتی ہوں، یا تو مجھے کسی پر بے حد پیار آ رہا ہو یا کسی کی شکل بے حد زہر لگ رہی ہوتی ہے۔ اب آپ پر پیار تو آنے سے رہا، اس لیے آپ دوسرا آپشن ہی سمجھے گا۔ وہ دل کھول کر مسکرائی جو اسے اندر سے جلا گئی تھی، پر وہ خاموش تھا، جیسے منتظر تھا اس کے شعر کا۔ تو عرض کیا ہے، سنا ہے میری موت کے لیے روزہ رکھتا ہے وہ۔ اسے کہہ تو آپ کا روزہ مکروہ ہوگا۔ وہ دلکشی سے اسے شعر تو سنا گئی تھی جس کے معنی اسے ذرا برابر بھی معلوم نہیں تھے۔ جانتی ہوں شعر کا مطلب تو سمجھ آیا نہیں ہوگا آپ کو، اس لیے اپنی بہن سے پوچھ لیے گا۔ اینزو نے بولنے کے لیے لب کھولے تھے کہ حیات جلدی سے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف چلی گئی۔ اینزو منہ کھولے لونا کو گھورتا ہوا باہر کی طرف چلا گیا۔ ڈیوڈ بھی اس کے پیچھے لپکا۔ بیلا اور لونا بھی اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف چلی گئیں۔ وہاں کچھ لوگ لورینزو کی طرف تھے تو کچھ حیات کی طرف۔ انسان کبھی ایک سے فیصلے سے متفق نہیں ہوتے۔ ہر انسان کی اپنی رائے ہوتی ہے، زندگی کے بارے میں، محبت کے بارے میں، نفرت کے بارے میں، اور سب سے آخر میں موت کے بارے میں۔ پر موت تو مقرر ہے، اس پر تو متفق ہوں یا نہ ہوں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو تب بھی آئے گی جب آپ متفق ہوں، اور تب بھی آئے گی جب آپ متفق نہ ہوں۔ پہلی ملاقات ہمیشہ یادگار رہتی ہے، اور جو شخص پہلی نظر میں اچھا لگتا ہے دوسری نظر میں واجب ہے اس سے نفرت ہو، اور تیسری نظر میں محبت جو کہ فرض ہوتی ہے۔ یار اینزو، ہلکے چلاکار ڈیوڈ نے اس کی بڑھتی ہوئی سپیڈ کو دیکھ کر کہا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اسے برباد کر دوں گا۔ آج تک مجھے کسی نے گالی دینے کی ہمت نہیں کی، اور اس 2 ٹکے کی لڑکی نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا۔ اس نے زور سے ہاتھ اسٹیئرنگ پر مارا۔ یار پاگل ہو گیا ہے؟ چھوڑ اسے، ویسے بھی وہ ایک لڑکی ہے۔ کیا مطلب لڑکی ہے؟ لڑکی ہے تو بخش دوں اسے۔ اور اس نے کیا بولا تھا؟ اس نے میری موت، روزہ وغیرہ شعر بولا تھا اس نے۔ کیا وہ پوئٹر ہے؟ لورینزو نے اسے نئے لقب سے نوازا۔ پوئٹر کا تو پتہ نہیں، پر وہ مسلم ضرور ہے۔ تجھے کیسے پتا کہ وہ مسلم ہے؟ غصہ اب بھی تھا، پر سوال بھی تو ضروری تھے اس کے حلیے سے۔ مسلم کا سن کر کالج کی یادیں تازہ ہو جاتی تھیں۔ کالج میں ڈیوڈ کا ایک دوست مسلم تھا جس سے اسے نفرت تھی۔ تو ایک کام کر، اس کا پتہ معلوم کر، انکل کو فون کر ابھی۔ پاگل ہے کیا؟ تجھے پتہ تو ہے پاپا اس معاملے میں سخت ہیں، وہ کبھی بھی کسی اسٹوڈنٹ کے بارے میں کچھ نہیں بتاتے۔ مجھے نہیں پتا، تو کہیں سے بھی معلوم کر۔ وہ بلا کا ضدی تھا۔ کیوں؟ کیا کرے گا؟ اسے مروائے گا یا اسے اغوا کروائے گا؟ ڈیوڈ نے تنگ آ کر کہا، ان دونوں میں سے کچھ نہیں کروں گا، بس اس کا جینا حرام کر دوں گا۔ اور یہ کیسے کرو گے تم؟ ڈیوڈ جان گیا تھا کہ وہ ضرور اس کے دماغ میں کچھ الٹا سیدھا چل رہا ہے۔ بس دیکھتا جا، آج رات کسی عذاب سے کم نہیں ہوگی اس کی۔ لورینزو کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ لہرائی۔ اور یہ عذاب کیسے نازل ہوگا ذرا مجھے بھی بتانا پسند کرو گے تم؟ اسے پولیس اسٹیشن میں رکواؤں گا، وہ بھی پوری رات۔ وہ پولیس اسٹیشن ہے، تیرے باپ کا گھر نہیں جہاں اپنی مرضی کرو گے۔ اور وجہ کیا ہوگی اسے تھانے میں بند کروانے کی؟ ڈیوڈ کا تو دماغ ہی گم گیا اس کی باتوں سے۔ وہ ایسا ہی تھا۔ وجہ؟ اس کا حلیہ۔ اس سے بڑی بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے بھلا؟ حلیے سے ہی ٹیررسٹ، دہشت گرد لگتی ہے، جسے نہ جانے کتنے بم چھپا کر رکھے ہوں گے اس نے۔ وہ اپنی ہی بات پر کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ ڈیوڈ تو بس سر نفی میں ہلا کر رہ گیا۔ وہ عجیب تھا، بے حد عجیب۔